بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو کیسے ماننا چاہیے، ہمارا آج دوسرا سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کافی ضروری باتیں آپ کو بتا چکے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میاں کہنا چاہیے کہ نہیں۔ اللہ کے ساتھ عمومی طور پہ لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے اللہ میاں، تو یہ لفظ بولنا منع ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میاں کا لفظ بولنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ یا اللہ عز و جل وغیرہ بولنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میاں کا لفظ نہ بولا جائے کہ وہ تین معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ میاں کا ایک معنی آقا اور دوسرا معنی شوہر اور تیسرا معنی ہے دلال۔ ان میں دو معنی جو ہیں شوہر اور دلال کے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال ناممکن ہیں اور یہ شان باری تعالیٰ کے خلاف ہیں۔ اس لیے چونکہ اس کے دو معنی اللہ کے لیے محال ہیں اور ایک معنی اللہ کے لیے جائز ہے، لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سخی کہہ کر بلا سکتے ہیں کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو سخی نہیں بلکہ جواد کہنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسماء الہیہ توقیفیہ یعنی قرآن و حدیث کی طرف سے ٹھہرائے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ کا جواد ہونا اپنا ایمان ہے، مگر اسے سخی نہیں کہہ سکتے کہ شرع میں وارد نہیں ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محاورہ عرب میں عموماً سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے اور اوروں کو بھی کھلائے، جواد وہ جو خود نہ کھائے اوروں کو کھلائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو سخی نہیں کہنا چاہیے، اللہ کو جواد کہنا چاہیے۔ اسی حوالے سے ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاشق کا لفظ بولنا جائز ہے کہ نہیں۔ ہمارے کئی خطباء یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کا عاشق ہے، تو فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے لفظ عاشق کا اطلاق ناجائز ہے، کہ معنی عشق اللہ تعالیٰ کے لیے قطعاً محال ہے، اور ایسا لفظ جو ہے وہ شرعی طور پر اللہ تعالیٰ کی شان میں بولنا ممنوع اور قطعی ممنوع ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار جاگتی آنکھوں سے ممکن ہے؟ بعض لوگ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دنیا میں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے بیداری میں چشم سر سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں۔ جو اس کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعلموا انہ لن یرا احد منکم ربہ عز وجل حتی یموت۔ فرمایا جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی شخص موت سے پہلے ہرگز اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ فتاوی حدیثیہ میں ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا دعویٰ کرے، اور جس نے یہ گمان کیا وہ کافر ہے اور مباح الدم ہے۔ اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا رب کریم کا دیدار کیا؟ تو جی ہاں، جمہور اہل سنت کے نزدیک معراج کی رات حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، اور اس پہ احادیث گواہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ اور دیگر صحابہ کبار کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی رات کیا ہے۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا دنیا کے اندر خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے، اور یہ اولیاء کرام سے ثابت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی منقول ہے کہ آپ نے بھی کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اس حوالے سے آخری سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا آخرت میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا؟ جی ہاں، جنت میں اللہ تعالیٰ مومنین کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔
اللہ تعالی ہمیں اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے علم میں اگر اضافہ ہوا تو اس کو آگے بھی دوسرے دوست احباب تک بھی، اپنے فرینڈز تک بھی اس کو شیئر کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کو نافع فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔